اچھا، تو آج کل مشرق وسطیٰ کے اوپر یہ امریکی جنگی طیاروں کی پروازیں بہت بڑھ گئی ہیں نا؟ خاص طور پر وہ F-35 F-22، مطلب یہ جو سب سے جدید ہیں، تو یہ ظاہر ہے کسی گڑبڑ کا اشارہ ہے۔ آج ہم انہی چیزوں کو ذرا گہرائی میں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ رپورٹس ہیں، کچھ ذرائع ہیں جو ایران، اسرائیل اور امریکہ کے بیچ میں جو کچھ چل رہا ہے اس پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ جیسے یہ امریکہ کے نئے جہاز وہاں پہنچنا، پھر ایران نے جو اسرائیل پر حملے کیے، خاص کر وہ موساد ہیڈ کوارٹر والا دعویٰ، پھر ایران کی کوئی نئی میزائل ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے، G7 کا رد عمل، ایران کیا چال چل رہا ہے، یہ سب چیزیں۔ تو مقصد بس یہ سمجھنا ہے کہ بھائی چل کیا رہا ہے، صورتحال کتنی سنگین ہے۔ چلیں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ امریکہ والا معاملہ۔ رائٹرز کہہ رہا ہے کہ امریکہ اور جہاز بھیج رہا ہے، دوسرا سامان بھی۔ تو کیا امریکہ اب کھل کر میدان میں آ گیا ہے؟ یقیناً بہت سنجیدہ ہیں، وہ اپنی موجودگی بڑھا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سے ایران کی کارروائیاں بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ کئی بین الاقوامی ذرائع ہیں، سیٹلائٹ تصاویر ہیں، وہ یہ دکھا رہی ہیں کہ ایران نے اسرائیل کے اندر مبینہ طور پر موساد کے ہیڈ کوارٹر کی ایک بہت اہم عمارت کو نشانہ بنایا ہے۔ موساد ہیڈ کوارٹر کو؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی ہاں، اور خبریں یہ ہیں کہ کوئی 30 کے قریب میزائل استعمال ہوئے ہیں، اور دلچسپ بات یہ کہ وہ بظاہر پکڑے نہیں گئے، مطلب ڈیٹیکٹ نہیں ہوئے، اور یہ بات اسرائیلی ذرائع نے بھی مانی ہے کسی نہ کسی طرح۔ اچھا، یعنی ان کا دفاعی نظام ناکام رہا۔ موساد ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنانا، اس کی کیا اہمیت ہے؟ مطلب یہ صرف دکھاوا تھا یا واقعی کوئی نقصان پہنچایا؟ نہیں، یہ بہت اہم ہے۔ BBC نے بھی اسے انتہائی حساس سیکیورٹی مرکز پر حملہ کہا ہے۔ ایران کا تو دعویٰ ہے کہ یہ موساد کا انٹیلیجنس ہیڈ آفس تھا۔ اگر یہ سچ ہے نا، تو یہ پہلی بار ہوا ہے کہ موساد کا مین آفس اس طرح ہٹ ہوا ہو، مطلب عملی طور پر اسے کچھ وقت کے لیے آپ کہہ سکتی ہیں نیوٹرلائز کر دیا گیا۔ حملے کافی ٹھیک نشانے پر لگے ہیں، حیفا میں ریفائنریز اور دوسرے فوجی ٹھکانے بھی زد میں آئے ہیں، تو یہ ایران کی صلاحیت دکھاتا ہے۔ اور ان حملوں میں یہ نئی میزائل ٹیکنالوجی، اس کا بڑا شور ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ میزائل اوپر جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، پھر اچانک ہدف پر آ گرتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے، کوئی نئی گیم ہے؟ جی، بظاہر تو یہی لگ رہا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ ٹیکنالوجی روایتی ریڈار اور دفاعی نظاموں کو چکمہ دے سکتی ہے۔ یہ واقعی ایک بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے اس پر دنیا بھر سے رد عمل بھی آیا ہے۔ G7 نے تو کھل کر اسرائیل کا ساتھ دیا ہے۔ ہاں وہ تو ہے، اور صدر ٹرمپ نے بھی G7 میٹنگ چھوڑی، ایران کو دھمکی دی کہ اگر امریکیوں کو کچھ ہوا تو بہت سخت جواب دیں گے۔ جرمن چانسلر نے تو ایٹمی پروگرام تباہ کرنے کی بات کر دی۔ کیا یہ واقعی ممکن ہے یا صرف باتیں ہیں؟ دیکھیں، کہنا مشکل ہے، لیکن بیانات کی سختی بتا رہی ہے کہ ٹینشن کتنی زیادہ ہے۔ دوسری طرف ایران بھی پیچھے نہیں ہے۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ وہ اور زیادہ طاقتور حملے کریں گے۔ اور ایک اور دلچسپ چیز، ان کی وہ ایلیوژن والی حکمت عملی، وہ لکڑی کے جہازوں والی بات۔ ہاں، وہ فرضی طیارے جو کھڑے کر دیے اور اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ مار گھرائے، حالانکہ وہ وہیں کھڑے تھے سالوں سے۔ تو یہ صرف پیسے بچانا نہیں تھا، یہ تو اسرائیل کی انٹیلیجنس کا ٹیسٹ تھا، یا مغرب کو پریشان کرنے کی کوشش؟ مطلب یہ نفسیاتی جنگ بھی چل رہی ہے۔ بالکل بالکل، یہ ایک نفسیاتی جنگ بھی ہے، اور یہیں سے نا اسرائیل کے دفاعی نظام پر سوال اٹھتے ہیں۔ جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق جب وہ 30 میزائل آئے تو نہ ریڈار ٹھیک سے کام کیا، نہ سائرن بجے۔ اب وجہ کیا تھی؟ ایرانی جیمنگ تھی یا میزائل اتنی اونچائی سے آئے؟ اور اس پر پھر اسرائیل میں خبروں پر مکمل پابندی لگ گئی۔ مکمل پابندی؟ اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ یہ معمولی کی بات ہے یا وہ کچھ چھپا رہے ہیں، کوئی بڑی ناکامی؟ اکثر قومی سلامتی کا کہہ کر ایسی پابندیاں لگتی ہیں، لیکن ہاں، یہ شبہ تو ہوتا ہے کہ شاید نقصان یا دفاعی کمزوری کو چھپایا جا رہا ہو۔ اس سے قیاس آرائیاں اور بڑھ جاتی ہیں، اور اسی دوران آبنائے ہرمز میں بھی کچھ ہو رہا ہے۔ سیٹلائٹ تصویروں میں 3 ٹینکرز میں آگ لگی نظر آئی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران آبنائے کو بند کرنے کی صلاحیت دکھا رہا ہو یا دھمکی دے رہا ہو۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ صورتحال بہت ہی زیادہ
پیچیدہ اور نازک ہے۔ امریکہ اپنی پوزیشن مضبوط کر رہا ہے۔ ایران نے اپنی فوجی طاقت دکھائی ہے، خاص کر موساد پر حملے اور نئی میزائل ٹیکنالوجی سے۔ عالمی طاقتیں سخت بیان دے رہی ہیں اور دونوں طرف سے چالیں چلی جا رہی ہیں، فوجی بھی اور نفسیاتی بھی۔ بالکل صحیح۔ اور یہ سب نا ہمیں ایک سوال کی طرف لاتا ہے۔ ہم یہ سب تو دیکھ رہے ہیں جو رپورٹس میں ہے، ایران کی یہ صلاحیت کہ وہ دفاعی نظاموں کو بائی پاس کر لے، نفسیاتی چالیں چلے۔ تو اس ساری بساط پر وہ کون سی ایسی نادیدہ چیزیں ہو سکتی ہیں، کوئی ایسی کمزوری یا اگلی چال جس کا ذکر نہیں ہے مگر اشارے مل رہے ہیں، اس پر سوچنا ہوگا۔